बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दो सवाल हैं जी। एक NH का है, वो कहती हैं कि सर क्या आप फ़ोन पर NLP करते हैं और मुझे ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है और किसी चीज़ की लत है, मैं उससे निकलना चाहती हूँ। और दूसरा जनाब मंजूर या मिसेस मंजूर का है, सर जी एक मशवरा चाहिए। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 20 साल है और हमारी एक ही औलाद है, लेकिन उसके नशा करने की लत से हम इतने परेशान हैं, हमें समझ नहीं आता कि उसको इस लत से कैसे बचाया जाए। क्या NLP से, जिसका जिक्र आपने अपनी वीडियोस में किया था, उसकी ये आदत ख़त्म हो सकती है? इन दोनों सवालों का जवाब एकदम से खतरा हज़रात, ये जो नशा है, चाहे अल्कोहल का हो या नशियात का, आम तौर पे बहुत कम होता है कि कोई बच्चा या बड़ा खुद से ले। जो तहकीकात या रिसर्चेस के साथ बात सामने आई है, तालीमी इदारों में लड़के लड़कियां हों तो अपने जिस ग्रुप में वो मूव करते हैं, उस ग्रुप के बाकी लोग कोई ना कोई ले रहा होता है, तो जो उनको मना करता है वो आउटडेटेड होता है, वो पुराने ख्यालात का। फिर देखा देखी शर्म के मारे वो भी लेने लग जाता है, यानी वो अल्कोहल पीते हैं तो वो भी पीने लग जाएगा। वहाँ हलाल हराम का कुछ सवर ही नहीं होता, एक चिल होता है, उसे कहते हैं कूल चिल। और इस नशे में, जिसको ये कहते हैं सुरूर भी आ जाता है, खुमार भी आ जाता है, पर जब कुछ अरसे के बाद आपको इसकी लत पड़ जाती है तो फिर ज़िंदगी बर्बाद होती है। इस बीच में घर वाले, चूँकि हम आम तौर पे मिन हैसल कौम बहुत सी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, हम उनके बारे में गौर ही नहीं करते। जब सर पे पड़ जाती है तो फिर हमारा ध्यान उधर जाता है। बच्चे की आंखें सुर्ख हो रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा। उसका वजन बढ़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। उसका नींद उसकी डिस्टर्ब हो गई है, आपको पता नहीं चल रहा। वो घर के कामों में उसका शौक खत्म हो गया, आपको पता नहीं चल रहा। उसकी जुबान में लुकनत आना शुरू हो गई है, आपको पता नहीं चलता। वो इनफैक्ट अपना उसका टोटल रवैया बदल रहा होता, आपको फिर भी पता नहीं चलता। वो तन्हाई पसंद होती जा रही होती या हो रहा होता। वो बाथरूम में ज़्यादा वक्त लगाने लगता है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें, लाइक अगर वो हेरोइन पीती है या पीता है तो ज़ाहिर है वो सिगरेट अगर पीता है या पीती है, उसका कोई ना कोई चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, पुड़िया मिलनी शुरू हो जाएगी। और नहीं तो ये बच्चे जो इस लत में मुब्तला होते हैं, फिर पैसे की ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। कम से कम 8 सिम्टम ऐसे हैं कि जिससे माँ को चौंकना चाहिए, पर अब नहीं चौंके, वो वक्त गुजर गया। अब उसको नशे की लत लगी। एक दफ़ा पीने से नहीं लगती, 2 दफ़ा पीने से नहीं लगती, फिर आपको नशे की लत लग जाती है। फिर नशा आपके खून में सरायत कर जाता। आपने सुना होगा कि जब लोग ये जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, उनको रोकते हैं, उनके खून का टेस्ट लेते हैं, तो खून के टेस्ट में क्या देखा जाता है? खून तो सुर्ख रंग का ही होता है। उसमें ये देखा जाता है कि जो अल्कोहल है उसने उनके खून के अंदर कितनी सरायत की है। ये को 5.4 से लेके 17.4 तक mmol फी लीटर, ये उसका परसेंटेज होती है कि इतना उसके खून के अंदर इस नशे ने सरायत कर दी हुई है। यानी जब उसने एक जाम भी पिया, वो चीज़ वो थोड़ा सा भी पिया, तो वो खून के अंदर जाने के बाद उसका हिस्सा बन जाता है। अब ये तो वो बच्चा या बड़ा नहीं जानता कि अब उस लत के बाद उसके साथ होगा क्या, पर उस लम्हे तो वो दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है। इंसान, बाल बच्चे पूछते हैं कि नशे से होता क्या है। अच्छा, मैंने चूँकि ज़िंदगी में कभी नहीं किया, लकीली मेरे वालिद साहब सिगरेट तक नहीं पीते थे। हमारे गांव में सब लोग हुक्के पीते थे, हमारे दादा नहीं पीते थे। तो ये खुशबख्ती है कि कभी जो बड़े कर रहे हो आपका करने को दिल करता है। हमारे सिर्फ एक खालू होते थे, उनके अब्बा हुक्का पीते थे, और वो कभी कभी हम छोटे बच्चों में उनके घर जाते थे। कभी कभी वो यहाँ ना बड़े मोहब्बत से उन्हें प्यार करना, पपी देनी, तो हमने बाद में से हाथ करने के, स्मेल आती है, स्मेल आती है, उन्होंने कह के लगा के हंसना। अनायत पहलवान उनका नाम था, टोबा टेक सिंह में वो होते थे। बाकी हमारे ख़ानदान में कोई भी हुक्का नहीं पीता था, और ज़ाहिर बात में सिगरेट भी किसी ने नहीं पी, ना अब्बा नहीं पी। जब आपको ऐसी फैमिली दस्तयाब हो तो आप बाद में जुस्तजू भी नहीं करते। अल्लाह ने बहुत करम किया कि बाद में, चूँकि मैं बहुत अरसा जमीयत में रहा, तो जमीयत के लड़के तो ज़ाहिर है ना सिगरेट पिए ना नशा करें, वो तो अल्लाह की मोहब्बत का नशा करते। तो एक ऐसी इज्तिमाइयत होती है जहाँ आपको गलती करने का सोचते भी नहीं है, वहाँ को उल्टा सीधा जो आपको ख्याल भी नहीं आता। पर जब आप अमली ज़िंदगी में जाते हैं
تو پھر کچھ لوگوں کو الکوہل کا، کچھ کو نشیات کا، کچھ کو سیکس کا، مختلف طرح کے نشے لگتے ہیں. کہیں کہیں تو آپ کی جذباتی محرومی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں. کہیں آپ اپنی شکست کو، جو آپ ہار گئے ہوتے ہیں، پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے. کہیں آپ کو موازنے میں ہار جاتے ہیں، کہیں آپ محبت میں ہارے ہوئے ہوتے ہیں. پر کہیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، یعنی ان کے پیچھے فالو کرنے والے آپ ہوتے ہیں. یو آر ناٹ اے لیڈر. تو فالوورز جو ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے آپ نے اس عادت کو، بہت سارے کالجز میں، بہت سارے سکولز میں، خاص طور پہ جو سکول جس میں والدین بہت پیسے دے کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن ان کا نہیں خیال کرتے. اچھا، بچوں کے من میں اگر کہیں جرت ہو، اللہ سے ہو، رسول سے ہو، باپ سے ہو، ماں سے ہو، جب یہ نہیں ہے تو گیپ ہے. اس گیپ کو پھر جو پارٹنرشپ ہے، جو کمپینین شپ ہے، یا وہ جو دوستوں کا ایک گروہ ہے، گروپ ہے، وہ جو الٹا سیدھا کام کرے گا، وہ آپ کو آئس پلائے گا، آپ آئس پئیں گے. وہ آپ کو کسی الٹے سیدھے کام پہ لے جائے گا، وہاں جا کے کرو گے. یہ جو اپنے اچھا جو غربا ہیں، ان کے نشے اور طرح کے ہیں. وہ جو سمت بانڈ ہے، ہم نے بہت سارے بچوں کو ایون مال روڈ کے آس پاس جہاں یہ مارکیٹیں ہوتی ہیں مستریوں کی، تو وہاں سمت بانڈ کو کھول کے پیتے، اس کو گرم کر کے، ایسا نری زہر ہے. وہ جس طور پہ اندر جاتی ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد یہ جو لوگ شراب کا نشہ کرتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ چلتا، سب سے پہلے ان کا جو جگر ہے وہ کام کرنا بند کرتا ہے. ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ان کا جو دل کا مسئلہ تو ضرور ہوتا ہے، ان کا جو شوگر کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ان کے آنکھوں کے یہاں پپوٹے جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں، آنکھیں ان کی سرخ سرخ رہنے لگتی ہیں. یہ قدم کہیں رکھتے ہیں اور وہ رکھا کہیں اور جاتا ہے. ان کی قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ جنسی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں. اور اس وقت ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک خاص فضا میں ہیں، خلا میں ہیں، اور بالکل یادداشت کی خرابی، جگر کی خرابی، سیکھنے کی خرابی، یہ سب ان کے اندر آتی ہیں. 2 بیماریاں ایسی ہیں جو خاص طور پہ الکوہولک سے جڑی ہوئی ہیں. الکوہولک ہیپاٹائٹس ان کا الگ سے ایک ہے، اسی طور پہ سروسس ایک بیماری ہے، وہ ان لوگوں کو ہو جاتی ہے. تو جب کوئی ماں یا باپ یہ پوچھتا ہے کہ کیا NLP سے ایسے بچوں کا علاج ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر وہ نشہ کرنے والا اس مصیبت سے یا بیماری سے نکلنا چاہتا ہو تو ہو سکتا ہے، جبرن نہیں ہو سکتا. جہاں جن اداروں میں آپ ان کو لے کے جاتے ہو کہ یہ نشے سے دور ہو جائیں، وہاں بھی ان کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، ان کو انجیکشن دیے جاتے ہیں، بعض دفعہ تو ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. اور جو ہی وہاں سے وہ ہفتے 2 ہفتے رہ کے، ظاہر ہے وہ ان کی فیس بڑی ہوتی ہے، واپس گھر میں آتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اسی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ماں باپ کو یاد رکھنی چاہیے، بالکل فنگر ٹپس پہ. جب بھی کوئی نشہ کرے گا تو اس کی یادداشت کا پرابلم ہوگا، اس کی آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں یہ سوجیں گے، خراب ہوں گے، سرخی ہوگی، سیکھنے کا پرابلم ہوگا، جگر کی مسئلہ ہو جائے گا، سرطان اس کو ہوگا، لازمی ہونا ہے. اور اسی طور پہ جو قلب کا ہے پرابلم، یہ اس کو ہو جائے گا. ابھی اتنے سارے پرابلم ہیں، اس کا نظام ہمیشہ گڑبڑ رہے گا. تو سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا تو آلموسٹ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. زندگی سے شوق ختم ہو جاتا ہے. آپ کو وہ کہتے ہیں نا، بدھوں کی طرح اور مدہوش لوگوں کی طرح پڑے رہنے کو اور لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا. ایک کمرے میں بند، کوئی ان کو چھیڑے نہ، کوئی تنگ نہ کرے. اور یوں سمجھے ایک ایسا آدمی جو زندگی سے لا تعلق ہونے کو پریفر کرتا ہے، جو انسانوں سے دور ہوتا جاتا ہے. اب اس کو ضرورت ہے تو پھر وہ چوری بھی کرے گا، جرم بھی کرے گا، اسے کوئی غلط کام کرنا ہوا، اس سے زیادہ کوئی حرام کام کرنا وہ بھی کرے گا. ماں اور باپ کو مسئلے کے آخر پہ جا کے پتہ چلے یہ ظالمانہ بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے. جو ہی بچے کے مزاج میں تبدیلیاں آنے لگے، اس کا رویہ بدلنے لگے، اس کی بدتمیزی بڑھنے لگے، آپ سے دور ہونے لگے، بہن بھائیوں سے دور ہونے لگے، تب آپ کو روکنا چاہیے. تب آپ کو اس کی دوستوں کے بارے میں، اس کی کمپنی کے بارے میں، ایون اس کی بیگ کی تلاشی بھی لینی چاہیے، اس کے کپڑوں سے اسمیل بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کی تو قیمتی متاع ہے. یہ اس کی انڈیپینڈنس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کی جو انفرادی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بربادی کا مسئلہ ہے. اور جب ہم اپنے کسی پیارے کو بربادی سے بچانا چاہیں تو حدیں تو لگیں گی، پابندیاں بھی لگیں گی، لیکن یہ کام غصے سے کرنے کا نہیں ہے. یہ کام دھیمے مزاج سے، پیار سے، محبت سے. اچھا، جو
چیزیں آپ نہیں جانتے, آپ کو نہیں پتا کہ انسانی جگر گلتا کیسے ہے, یہ کتنی دیر کتنا نشہ برداشت کر سکتا ہے. تو جب آپ اس کو ایجوکیٹ کرو گے پوری انفارمیشن کے ساتھ, تو شاید اس کا سننا اور اس کا ماننا نسبتاً آسان ہو جائے. آپ کو یہ سن کے دکھ ہوگا, اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سینٹ کی, وہاں یہ رپورٹ پیش ہوئی کہ تقریباً 90 لاکھ لوگ ہیں پاکستان میں جو ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں, اور 44 ٹن ہیروئن ہے جو ایک سال میں یوز کرتے ہیں. تو یہ بوڑھے لوگ نہیں ہیں, یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں, اور یہ 44 ٹن یہ 4 گنا زیادہ ہے امریکہ کے استعمال سے. یعنی پورے امریکہ میں جتنا استعمال کیا جاتا ہے ہیروئن, یہ اس سے 4 گنا زیادہ ہے. آپ سوچئے کہ آنے والے برسوں میں جو ایک اور بڑا مسئلہ آپ کو پیش آنے والا ہے, وہ اس حکومت نے جو اتنا ظلم کیا ہے, بھنگ کی جو کاشت پہ پابندی تھی ہٹا دی ہے, اس کو باہر بھیجا کریں گے, بیچا کریں گے, چند لاکھ روپے اسے ملے گا. جو فگر میرے سامنے ہے, پاکستان میں بھنگ پینے بھنگی لوگوں کی تعداد کا 40 لاکھ لوگ ہیں جو بھنگ پیتے. یعنی آپ کو یاد ہے چینی قوم کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ بھنگی اور افیمی تھے, پھر موزے تونگ نے اور بعد کے لوگوں نے ان کو نکال کے زندہ کیا اور کام کرنے والی قوم بنایا, اور ہم اپنی قوم کو بھنگی بنتے اور پھر چرسی بنتے اور پھر افیمچی بنتے اور اس کے بعد ہیروئنچی بنتے دیکھتے رہیں گے, اور یہ لوگ بڑھتے رہیں گے. یہ جتنے میں لاکھ یعنی 90 لاکھ بندہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ حکومت کے جو اور سوچنے والے لوگ ہیں ان کے تو راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے. 90 لاکھ خاندانوں کی امیدیں ہیں جو ملیا میٹ ہو جائیں گی, 90 لاکھ خاندان ہیں جو برباد ہوں گے. پر اگر کوئی اس دکھ کو سمجھے گا تو ہے نا, ورنہ پھر مائیں بیچاری پوچھتی ہیں بعد میں کہ جی علاج پہ تو مانتا نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں, تو اب آپ NLP کر کے اس کو ٹھیک کر دیں, اور پھر اس وقت وہ NLP سے قابو میں نہیں آتے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.